فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈی ایچ لارنس کے لکھے گئے مشہور ناول سنز اینڈ لورز کی سمری ڈسکس کریں گے۔ یہ ڈی ایچ لارنس کا لکھا گیا تیسرا ناول ہے۔ ڈی ایچ لارنس کے اس ناول کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ یہ ناول پبلش ہوا 1913 میں اور اس وقت لٹری پیریڈ چل رہا تھا، ماڈرنزم۔ یہ ایک آٹو بایوگرافیکل ناول ہے۔ اس ناول میں ایک ماں اور اس کے بیٹوں کے درمیان ایموشنل ریلیشن شپ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے مین کریکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ آئے۔ گرٹروڈ مورل فرسٹ پروٹیگنسٹ آف دا ناول، یہ والٹر مورل کی بیوی ہے۔ دوسرا کریکٹر ہے والٹر مورل، یہ گرٹروڈ کے ہسبینڈ ہیں اور یہ ایک کان کن ہیں۔ پال مورل گرٹروڈ کے بیٹے ہیں اور یہ ناول کے دوسرے ہاف میں ہمیں ہیرو کے طور پر نظر آتے ہیں۔ ولیم بھی گرٹروڈ کے بیٹے کا نام ہے۔ تو فرینڈز، ڈی ایچ لارنس کا شمار 20th سینچری کے عظیم ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے اردو رائٹر سعادت حسن منٹو کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے ناول مختلف پابندیوں کے شکار رہے کیونکہ ان پر فحش نگاری کا الزام لگتا رہا۔ سنز اینڈ لورز میں لارنس نے ماں کی اپنے بیٹوں کے لیے محبت کو ایک بالکل مختلف انداز سے پیش کیا ہے جو اس دور کے قاری کے لیے یقیناً حیرت کا باعث تھا۔ یہ ناول ایک خاتون مسز مورل اور اس کے دو بیٹوں ولیم اور پال کے گرد گھومتا ہے۔ مسز مورل کی شادی ایک کان کن والٹر مورل سے ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ ایک محبت کی شادی تھی، لیکن شادی کے بعد مسٹر والٹر مورل کا رویہ اپنی بیوی سے بہت برا رہا۔ والٹر مورل اپنی آمدنی کا کثیر حصہ شراب نوشی میں ضائع کر دیتا اور وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا تھا۔ وہ ایک جاہل اور وحشی قسم کا انسان تھا۔ دوسری طرف مسز مورل کا تعلق ایک تہذیب یافتہ خاندان سے تھا اور وہ کسی حد تک پڑھی لکھی بھی تھی۔ اگرچہ مسز مورل شادی سے پہلے والٹر مورل کی شخصیت سے متاثر ہوئی تھی، تاہم شادی کے بعد وہ والٹر مورل کے رویے سے اتنی ہی بد دل بھی ہوئی اور اس کے دل میں شوہر کے لیے شدید نفرت نے جنم لیا۔ ان حالات میں مسز مورل نے اپنی توجہ اپنے بچوں کی طرف مرکوز کر لی اور شوہر سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اس نے خاص طور پر اپنے بیٹوں ولیم اور پال کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیا، لیکن اس غیر معمولی محبت نے اس کے بیٹوں کی شخصیت کو تباہ کر دیا اور وہ کسی دوسری عورت سے محبت کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس کے بڑے بیٹے ولیم کو اس گھٹن زدہ ماحول نے بیمار کر دیا اور وہ ایک جلدی بیماری میں مبتلا ہو کر جوانی میں ہی مر گیا۔ اگرچہ ولیم کی موت نے مسز مورل کو نفسیاتی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے بیٹے پال میں محبت تلاش کرنا شروع کی۔ پال کو اپنے باپ سے متنفر کرنے میں بھی مسز مورل قصوروار تھیں، حتیٰ کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کی دعا کرنے لگا۔ اس دوران پال کو اپنی ایک ہمسایہ میں رہنے والی لڑکی مریم سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن مسز مورل مریم کے خلاف ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ مریم اس کے بیٹے کو اس سے دور کر دے گی۔ اسی وجہ سے پال بھی مریم کے حوالے سے کوئی واضح رویہ نہیں اپناتا، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں اس کی محبت کی دشمن ہے۔ وہ مریم سے جنسی تعلق بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تاہم وہ اس سے شادی کا فیصلہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی ماں اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، پال کی زندگی میں ایک اور عورت بیکسٹر ڈیویس بھی آتی ہے جو ایک پختہ عمر کی جنس کی دل دادہ عورت ہے۔ بیکسٹر ڈیویس اپنے شوہر سے علیحدہ زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ پال اگرچہ اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے، تاہم وہ اپنے شوہر سے طلاق لینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ پال اور ڈیویس کے درمیان جسمانی تعلق کے باوجود ان کی محبت پنپ نہیں سکتی کیونکہ مسز مورل ان کے تعلق کے سخت خلاف ہوتی ہے۔ اسی اثناء میں مسز مورل دماغی ٹیومر کا شکار ہو کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ مسز مورل سخت تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے جو یقینی طور پر پال کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنی ماں کو تکلیف سے چھٹکارا دلانے کے لیے مارفین کی خاصی مقدار دے دیتا ہے۔ یوں مسز مورل کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تاہم ماں کے مرنے کے باوجود بھی پال کسی عورت سے تعلق قائم نہیں کر سکتا اور تنہا زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یوں لارنس اس ناول میں دکھاتا ہے کہ ماں بھی دراصل بیٹوں کی محبوبہ ہوتی ہے
جو کسی بھی اور عورت کی طرح اپنی محبت کو تقسیم ہونا برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس عمل میں بیٹے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور وہ نفسیاتی طور پر کسی اور عورت سے محبت نہیں کر سکتا۔